ناظرین کی خدمت میں اشرف آسی کا سلام پہنچے۔ اس وقت میں موجود ہوں کھرکو گرلز ہائی اسکول کھرکو گارگوں میں، جہاں مزید اپڈیٹس کے لیے GB2 نیوز HT یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ لوگوں کو پر وقت مل سکیں۔ یہاں پر ایک آغا خان ایجنسی فار ہیبیٹیٹ اور GBDMNA کے اشتراک سے ایک کام کیا جا رہا ہے پروجیکٹ پر، جس کے تحت اس بلڈنگ کو زلزلہ پروف بنایا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں جناب سیف اللہ خان صاحب، آپ کوآرڈینیٹر ہیں آغا خان ایجنسی فار ہیبیٹیٹ بلتستان ریجن کے۔ تو آئیے ہم آپ کو ان سے گفتگو کرواتے ہیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے GB2 نیوز کا بہت شکر گزار ہے کہ آپ لوگوں نے وقت دیا، ہمارے ساتھ وزٹ کیا اسکول کا۔ ہم میڈیا کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ میڈیا نے ان چیزوں کو جو کام خان فاؤنڈیشن کے تحت جن علاقوں میں کام ہو رہے ہیں، میڈیا نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہمارے ڈیوٹیز کو ایڈورٹائز کیا، لوگوں تک پہنچایا ہمارے پیغامات۔ تو میں خان ایجنسی فار ہیبیٹیٹ کے بہاف پر یا خان پلاننگ بلڈنگ سروس پاکستان کے بہاف پر اور یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کام جس ادارے کی فنڈنگ سے ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، ابھی یہ کام تقریباً ہمارا 90% کام ہو چکا ہے۔ یہ NDRMS یعنی کہ نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ پاکستان کے تعاون سے، خان فاؤنڈیشن پاکستان کے تعاون سے، GB گورنمنٹ کے تعاون سے اور ہماری حکومت پاکستان کے مالی تعاون سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی سر یہ پروجیکٹ لانچ کرنے کا؟ اصل مقاصد کیا تھا سر؟ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ 2005 میں جب ایک بہت بڑا زلزلہ ہے جس میں تقریباً 74,000 لوگوں کی اموات ہوئی، اور جس میں زیادہ تر اموات بچوں کی ہوئے، اسکول بچوں کی ہوئے کشمیر سائڈ پہ، مانسرا میں، ایبٹ آباد میں، آپ کے بالاکوٹ ایریاز میں۔ تو سب سے زیادہ جو اموات ہوئے ہیں وہ بچوں کی اموات ہوئے ہیں، اور بچے کیونکہ اسکول ٹائم پہ آئے، سارے بچے اسکولوں میں تھے۔ تو ہمارے پورے پاکستان میں اور ہمارے نارتھ کے ریجن میں یہ جو ریجن ہے یہ ارتھکویک میں آتے ہیں، زون 3 میں آتا ہے، اور یہ مستقبل میں بھی قدرتی آفات کے زد میں ہیں، زلزلے آنے کے زد میں ہیں۔ تو بچوں کی زندگیوں کو بچانا ہمارے ادارے کا سب سے بنیادی مقصد تھا۔ تو اس مقصد کے لیے ہم نے ایز اے ماڈل، یہ پہلا فیز ہمارا چل رہا ہے ریٹروفٹنگ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو پرانے آپ کے بلڈنگز ہے اس کو سیم ایز اٹ از اسی طرح رکھ کے اس کو ریزسٹنٹ بنوانا ہے، تاکہ کوئی خدا نخواستہ کوئی زلزلہ آ جائے تو وہ دیوار گرے تو بھی کم سے کم جانی نقصان ہو جائے۔ تو ہماری بنیادی مقصد یہ ہے کہ بچے پھول ہیں، ان پھولوں کو بچانے کے لیے، ان بچوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے یہ ایز اے سیمپل بنایا ہے، اور ہمارا حکومت نے ہمارے اوپر جس طرح ٹرسٹ کیا ہے، انشاءاللہ ہم ایک اچھا کام کر کے ایز اے ماڈل اس کو بنا کے اس کو آگے ریپلیکیٹ کرنے کی، یہاں کے مقامی لوگوں سے ہم نے یہ کام کروایا ہے، یہاں کے مقامی لیبرز کو، اسکل لیبر کو، ان اسکل لیبر کو ہم نے اس میں انوالو کیا ہے تاکہ وہ بھی تھوڑا سا سیکھ جائیں۔ ہم نے باہر سے لے کے کوئی نہیں آیا، ہم نے یہاں کے لوکل لوگوں کو اس کام پہ لگوایا ہے، انہیں سے بنوایا ہے۔ ہمارے انجینئرس نے اس کی سپرویژن کی ہے، اسپاک پاکستان نے اس کی سپرویژن کی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کام بڑھتے رہیں گے، یہ ضرورت ہے ہمارے علاقے کے لیے، کیونکہ ہمارا علاقہ زون 3 میں آتا ہے اور یہ قدرتی آفات کے ذریعے۔ جی بہت بہت شکریہ سر۔ اس کے علاوہ انہوں نے تذکرہ کی کہ یہاں پر ہم نے لوکل جو بے روزگار لوگ ہیں، جو لیبر ہیں، ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کا ہمارا جو اورینٹیڈ ہوتا ہے پروجیکٹس، تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس علاقے کے نوٹیبلز موجود ہیں۔ سابق وائس چیئرمین ڈسٹرکٹ برانچ سے جناب عبدالکریم مفید صاحب، ہم ان سے رائے لیتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے ان کا کیا اظہار خیال فرماتے ہیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس پروجیکٹ کا یہ پہلا تجربہ ہے کھرکو میں کہ یہاں خصوصاً زلزلہ پروف کے سلسلے میں اس بلڈنگ کو جو ہے ابھی بنا رہے ہیں۔ بلڈنگ یہ پہلے بھی خوبصورت ایک بلڈنگ تھے، ابھی اس کو جو ہے بالکل لوہے میں پیک کیا، ہم دیکھ رہے تھے کہ پیک کیے ہیں، تو شاید میرا اندازہ یہی ہے کہ زلزلہ آ جائے، اگر دیواروں کو ہلایا جائے تو وہ لوہے کو توڑ کے باہر نہیں آئے گا، اندر ہی رہے گا، کریک ہو سکتا ہے لیکن گرے گا نہیں، اس سے بچوں کی زندگی محفوظ ہوگا، ہم یہ توقع رکھتے ہیں۔ تو دوسرا جو ہے یہاں سب سے اہم ہمارے تو مطالبہ پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں کہ یہ نالے کے لیے پروٹیکٹو بند کے سلسلے میں ہم نے ہر ایجنسی سے وہ کیا ہے، لیکن وہ ابھی تک نہیں ہوا، کیونکہ 2010 میں یہاں بہت ہیوی لیول پہ سیلاب آیا، فلڈ آیا، جس سے 70 گھر ہمارے واش ہو گیا، 70 گھر واش ہو گیا، اور اللہ کی فضل سے لوگ چوکس تھے، اس لیے رات کی 2 بجے
लोगों को निकाल के पिछले गाँव में पहुंचा दिया और जानी नुकसान नहीं हुआ, माली और घरों की जो नुकसानात हुआ जी, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोटेक्टिव वन की तरफ आवाम की रुझान है, तवज्जो है। लेकिन ये बच्चों की ज़िंदगी सेव करने के लिए जो बनाया है, इसका भी हम मशकूर हैं कि इससे हमारी एक मुस्तक़बिल में आने वाले आफात से बच्चे महफूज रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि यहाँ पर क्या क्या ज़रूरत हैं, इस इलाके में क्या क्या खदशात हैं कुदरती आफात के हवाले से, तो यकीनन इस इलाके में 2010 में जो फ्लड आया था और उसके बाद 15 में भी यहाँ पर पार्शली डैमेजेस हुए हैं। तो इस हवाले से हम उम्मीद रखते हैं GBDMNA और दिगर जो निजी इदारे हैं वो इस ज़मीन में भी इस इलाके को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस नाले में आने वाली तोयानी को बचाने के लिए ये किरदार अदा करते रहेंगे। इस तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा GB ट्रू न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।